ایسا کیوں ہے کہ ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں اور خود نہیں بدلتے؟ ایک آدمی نے جا کے کسی سے پانی مانگا۔ اس نے کہا پانی تو فی الحال نہیں ہے، ہم ٹیوب ویل کا انتظام کرنے والے ہیں، اسکیم بنائی ہوئی ہے تو یہاں بے شمار ٹیوب ویل لگ جائیں گے، مگر اس وقت پیاسے کو پانی نہیں ملے گا۔ اپنی اصلاح بہت مشکل ہے اور دوسرے کی اصلاح بہت آسان ہے۔ صرف اپنی اصلاح ہوتی نہیں ہے، اصلاح کو بیان کرنا بڑا آسان ہے اور اپنی اصلاح سب سے مشکل ہے۔ عام انسان گھبراتے ہیں کہ اپنی اصلاح اور اپنے گھر کے ساتھی کی اصلاح کیسے کریں۔ اپنے گھر کا اپنی مرضی کے مطابق ماحول بنانا بڑا مشکل ہے۔ اب آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں کہ وہ شخص جو اپنے ذاتی گھر کو اپنی پسند کے مطابق نہ بنا سکا، وہ دنیا کو اپنی پسند کے مطابق کیسے بنائے گا۔ آپ کے گھر کے افراد تو آپ کا کہنا مانتے نہیں، جو آپ کی تحویل میں ہے اس کی اصلاح کرو۔ پہلے آپ اپنے آپ کی تحویل میں آ جاؤ، ورنہ یہ انا کا غبارہ تو پھیل جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ ذاتی زندگی میں اپنی اصلاح کے لیے، مسلمان کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے اور بڑی تھوڑی زندگی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 60 سال کی زندگی میں 20 سال آپ سو کے گزارتے ہیں اور باقی سال مصروفیات میں رہتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ سونا، جاگنا، بیماری اور کام میں سب وقت ختم ہو جاتا ہے۔ 50 سال کے بعد یادیں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، نام بھولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی جس کو یادداشت پر ناز تھا، اس کی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چہرے جن کا محبت سے انتظار ہوتا تھا، اب وہ چہرے پہچانے ہی نہیں جاتے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھو میں وہی ہوں۔ زندگی ہے کیا؟ ماں باپ سے انسان باہر نہیں نکل سکتا، اولاد سے باہر نہیں نکل سکتا، اور مزاج سے باہر نہیں نکل سکتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کو تھامے ہوئے ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ مجھے نیند آ گئی ہے۔ وہ آدمی جو دنیا کے بارے میں متفکر ہوتا ہے، شہر کے لیے متفکر ہوتا ہے، لوگوں کے لیے غور و فکر کرنے والا، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اچھا اب سو جائیں۔ اب کس کے حوالے کر کے سوتے ہو؟ کہتا ہے اب اللہ کے حوالے کر دو، تھوڑی دیر کے بعد چارج لے لوں گا۔ جو شخص سو سکتا ہے اس کو زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، امیر کیا ہے اور غریب کیا ہے۔ اب امیری غریبی کی بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ برابر بھی کر دیا جائے تو پھر فکر برابر نہیں ہوگی، خیال برابر نہیں ہوگا۔ فرض کرو پیسہ برابر کر دیا اور خیال برابر کر دیا، مگر چہرہ کہاں سے برابر کرو گے؟ ایک چہرہ، ایک سادہ لو انسان کا چہرہ جب سامنے آتا ہے تو دانا انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے، بلکہ بالکل ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا؟ اسے جواب ملتا ہے کہ ایک صورت، ایک شکل آئی ہے، دیکھ اب یہ صورت۔ پھر وہ صورت نگاہ کے اندر ایک جلوہ گاہ بنا دیتی ہے۔ اب یہاں کیا کرے گی تمہاری امیری غریبی؟ یہ واقعہ دل والوں کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، اور یہ واقعہ وفا والوں کی زندگیوں میں ہوتا رہتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مادہ پرستی کی دنیا میں سے تھوڑی سی وفا کی دنیا میں داخل ہو جاؤ، تھوڑی سی محبت کی دنیا میں داخل ہو جاؤ، اور پھر دیکھو کہ چہرہ کیا کام کرتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ 1000 برابری ہے، مگر برابری کے اندر ہی غیر برابری ہو جاتی ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ ایک مسجد میں جانے والے باقاعدہ با جماعت نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نمایاں ہو جائے گا، ایک ٹیبل پر پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی الگ ہو جائے گا۔ یہ خدا داد چیز ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے، اور آپ سمجھدار ہو کہ دنیا کی ساری تاریخ عوام کے واقعات ہیں اور خواص کے بیان ہیں۔ فکر والے لوگ، مفکرین اور عام آدمی کی بات ہے، اور پیغمبروں اور امتوں کا واقعہ ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ سب دنیا کے برابر کا قرآن ایک آدمی پر نازل ہو رہا ہے، اور درود ہو اس آدمی پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ کے کام آپ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کے کام کیا ہیں، اور ایسے ہی پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ کام اس نے ایسے کیے ہیں کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ انفرادیت کا مالک ہے۔ اللہ سب انسان برابر پیدا کرے گا، چہرے پہ 2 کان، 2 آنکھیں اور 1 ناک، مگر انسان برابر نہیں ہوتے۔ 10 کروڑ آدمی اگر کھڑے کر دیے جائیں تو کہتا ہے دیکھو سب کی آنکھیں 2 ہیں، اور سب کے کان برابر ہیں،
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے مگر سب کی شکلیں الگ الگ ہیں، تو ہر انسان برابر ہے مگر ہر انسان غیر برابر ہے۔ وہ انفرادیت کا مالک ہے مگر آپ اس میں انفرادیت چکنی کرتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیسے والا بخیل ہو سکتا ہے مگر غریب آدمی فیاض ہو سکتا ہے، سخی ہو سکتا ہے۔ بے شمار غریب سخی ہوتے ہیں، سخی آپ نے دیکھا ہی نہیں، چل پھر کے دیکھو، یہ سیر کر دنیا کی اور دیکھو عاقبت مکذبین کی، جھوٹوں کی۔ دولت سے انسان معتبر نہیں ہو جاتا اور نہ غریبی سے غیر معتبر ہوتا ہے۔ غریبی اور دولت کی اور کہانی ہے۔ دعا کرو کہ فکر کی غریبی نہ ملے اور ایمان کی غریبی نہ ملے۔ میں بار بار آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ صرف رزق یہ نہیں کہ پیسہ ہو، بلکہ خیال، ایمان، فکر اور بعض اوقات چہرہ بھی رزق دیتا ہے۔ اکثر اوقات کچھ اور بات بلکہ ایک بات نہیں، 1000 باتیں رزق ہیں، تو یہ کمال کی بات ہے۔ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ آپ جیسا انسان جو کہ بھائی کی بات نہیں مانتا، اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، اپنے کسی استاد کی بات نہیں مانتا، مگر آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا جا رہا ہے، تو اس انسان پر درود کیسے نہ بھیجا جائے۔ آپ ایسے لوگ ہو کہ بادشاہوں کے خلاف بولتے ہو اور اس ذات پر درود بھیجتے ہو، تو پھر وہ ذات کیا ذات ہے، بس کمال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ انہیں غریب ترین پیدا کر کے دکھایا، یتیم پیدا کر کے دکھایا، مگر ساری کائنات جھکی پڑی ہے ان کے سامنے۔ تو دولت پیسہ نہیں ہے، دولت اخلاق ہے۔ اصل دولت وہ مقام ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، پیازی کا مقام ہے، کردار کا مقام ہے، افکار عالیہ کا مقام ہے۔ جیب خالی ہے اور کائنات ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی غریب بھی ہے اور پیسے کی پوجا بھی کرنے والا ہے تو وہ بہت ہی غریب ہے۔ آپ اپنی غریبی کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ عزت کی نگاہ سے کب دیکھا جاتا ہے؟ جب حسرت ختم ہو جائے۔ جن کے پاس مال ہے ان کی آزمائش ہے، تم سمپل ہی صحیح ہو، سادہ ہی ٹھیک ہو۔ غریبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عطا ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ قومیں غریب ہو جائیں، امیر بھی ہو جائیں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھو کہ اچھا امیر بہت اچھا امیر ہوتا ہے اور برا غریب بہت برا غریب ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے، اور اچھا غریب بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے۔ تو انسان گڈ اور بیڈ ہوتے ہیں، اچھے یا برے ہوتے ہیں، امیر غریب نہیں ہوتے بلکہ نیک اور بد ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں نیکی اور بدی کی تقسیم کیا کرو، نیکی اور بدی کو تقسیم کا معیار بناؤ، پھر امیری غریبی کی تقسیم بھی ہو جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں غریبی آئی پڑی ہے مگر سڑکوں پہ راستہ ملتا نہیں ہے، کیونکہ گاڑیاں اتنی ہیں، مہنگائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور سپلائی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ جھگڑا غریبی کا نہیں ہے، جھگڑا ہے غریب فکری کا۔ آپ کے افکار ختم ہو گئے، ایمان کمزور ہو گیا۔ میں آپ کو اپنی ذات کی اصلاح کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو کسی کی تحویل میں دے دو، جیسے مردہ بدست زندہ، یعنی جیسے وہ چاہے اصلاح کر دے، تو یہ ایک طریقہ ہے، اس طرح اصلاح ہو جاتی ہے۔ ایک لگن میں لگ جاؤ تو بھی آپ کی اصلاح ہو جائے گی، کثیر المقصدیت سے بچ جاؤ تو اصلاح ہو جائے گی، سنگلنس آف پرپس، ایک مقصد رکھو تو اصلاح ہو جائے گی۔ آپ نیکی اور بدی کی پہچان کرو، اچھے آدمیوں سے ملو اور برے آدمیوں کو اوائڈ کرو، ان سے دور ہو جاؤ، یا پھر یہ کہ آپ ان کی اصلاح کے لیے ملنا چاہتے ہیں۔ unless you are going to reform them، تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ اصلاح یافتہ کی تمنا جو ہے وہ اصلاح کرتی ہے۔ اصلاح اپنی تنہائی کے اندر اپنا محاسبہ کرنا ہے، مین alone، اور دوسرا ان سوسائٹی، یعنی تنہا انسان اور ہجوم میں انسان۔ تو آپ سوسائٹی میں مبالغے سے گریز کریں، سوسائٹی میں جھوٹ سے گریز کریں اور تنہائی میں اپنا محاسبہ و جائزہ لیتے رہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی۔ اصلاح بہت ساری صفات کا نام نہیں ہے بلکہ ایک صفت کا نام ہے، اور یہ بات یاد رکھ لینے والی ہے۔ مثلا ایک ریفارمڈ آدمی ہے، اصلاح شدہ آدمی ہے، چاہے آپ کسی کا نام لے لو تو اس میں ایک صفت نمایاں ہوگی اور باقی صفات جو ہیں وہ صرف بیلنس میں ہوں گی، توازن میں ہوں گی۔ مثلا وہ ایک اچھا انسان تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ کہتا ہے کہ وہ ایک بینک میں ملازم تھا
اب آپ اس بیچارے سے پوچھو کہ اس نے دنیا کا سفر کیا، کہے گا کہ نہیں کیا، تو اس میں ساری صفات اکٹھی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک صفت نمایاں ہوگی۔ تو آپ اپنی ایک صفت کے سائے میں اپنی عمر گزار لو تو یہ ریفارمیشن ہوگی، اصلاح ہوگی۔ تو اس میں ایک صفت کے اندر آپ پرفیکٹ ہو جاؤ، مکمل ہو جاؤ، تو قصب کمال کن بن جاؤ، اس صفت میں کمال حاصل کر لو۔ مثلا یہ صفت کے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دیا، ہمیشہ معاف کر دیا، بس یہ صفت جو ہے یہ آپ کو کمال تک پہنچائے گی۔ تو کسی ایک صفت کے آپ ماہر بن جاؤ، ایکسپرٹ بن جاؤ، انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی۔ اصلاح زیادہ صفات کا نام نہیں بلکہ ایک صفت کا نام ہے۔ آج کے دور میں اصلاح مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے، بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح نہ کرو بلکہ صرف اپنی اصلاح کرو۔ اگر آپ نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے اس سے محبت کرو، لا تعلق اصلاح نہ کرنا، میری طرف سے آپ کو منع ہے، یعنی لا تعلق اور بے تعلق اصلاح کرنا منع ہے۔ تو آپ کو جس سے محبت ہو اس کی اصلاح کرو، پہلے آپ تعلق بناؤ پھر اصلاح کرو۔ اسے کہو کہ پہلے ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دوستی بڑھے گی۔ پھر اسے کہو کہ مجھے آپ میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر آپ کی کیا اصلاح کرنی ہے۔ اس طرح اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔